الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتہاد بھی، اور درود و سلام کے نغمے حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات شاہ بنی آدم سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ پھر سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ دوستوں کے سامنے 5ویں سپارے سے سورہ نساء ہے اس کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور بندوں کے حقوق کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ سادے انداز کے ساتھ میں اس آیت کا ترجمہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اسی طرح بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ہر لحاظ سے ان کا ادب و احترام کیا جائے، ہر لحاظ سے ان کی جتنے بھی معمولات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور نے 3 مرتبہ جو جملے ارشاد فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو، جس بندے کو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ تیرے ماں باپ جو ہیں یہ تیری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ کا بہت مقام ہے، ہر لحاظ سے ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر میرے ماں باپ کو میرے جسم کی ضرورت ہے، میں اپنا جسم پیش کروں۔ مثال کے طور پر میرا باپ جو ہے وہ تھکا ہارا گھر آیا ہے، اسے ضرورت ہے کہ میرا بیٹا مجھے دبائے، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کی خدمت کروں۔ اسی طرح میرے والدین کو پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی لحاظ سے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہر لحاظ سے میں ان کی خدمت کروں، مجھے کسی بھی معاملے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک موجود ہے۔ ایک تو جو ساتھی رزق کے حوالہ سے پریشان ہیں، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، کاروبار کا سلسلہ ٹھیک نہیں چلتا، تو اس حوالہ سے اس کے اندر ایک ہمارے لیے سمجھو کہ وظیفہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ایک طریقہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو
یہ بات پسند ہو، جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ میرے رزق کے اندر بھی برکت ہو اور میری عمر کے اندر بھی اضافہ ہو، حضور فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس بندے کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے فساد اور رشتہ داریاں ختم کی جا رہی ہیں۔ جو صدیوں کی رفاقتیں ہیں، صدیوں کی جو رشتہ داریاں ہیں، وہ ایک لمحے کے اندر توڑی جا رہی ہیں۔ ہمیں لحاظ کرنا چاہیے ماں باپ کا، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، سارے جو عزیز و قارب رشتہ دار تمام کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ کہ ان کی پرورش کرے بندہ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے بندہ ہاتھ پھیرے، محبت ان سے کرے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حضور نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملایا اور تھوڑا سا فاصلہ اللہ کے محبوب نے کیا۔ اب اتنا قرب اس بندے کو نصیب ہوگا جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا۔ اور آگے مسکین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا، ان کی امداد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں رب کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اب غور و فکر کریں میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، احباب، ساتھی، غور و فکر کریں کہ بیوہ اور مسکین کی امداد کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ کتنی عظیم بات ہے اور کتنا یہ نیکی کا کام ہے، کتنے اجر و ثواب کے کام ہے کہ اب جو مجاہد جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، مسلح ہو کر اپنے مال کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حضور رب کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اسے اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ واپسی غازی ہو کے لوٹے گا یا شہید ہو کے واپسی آئے گا۔ یہ اتنی بڑی یہ عظمت والی بات ہے، اتنا عظیم کام ہے جو اللہ کے حضور کرنے جا رہا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آگے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارثی نہ بنا دیں، کہ اتنا مقام اور اتنا یعنی کہ حق ہے پڑوسی کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ جبریل امین مجھے بار بار اتنا بتاتے رہے ان کے حقوق کے حوالہ سے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ کہیں حقوق کے اندر بھی انہیں شامل نہ کر لیا جائے، وراثت کے اندر انہیں شامل نہ کر لیا جائے۔ اور قرآن پاک نے قریب کے ہمسایوں کے حوالہ سے اور دور کے ہمسایوں کے حوالہ سے ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ 3 قول ذکر کیے گئے ہیں کہ قریب کے پڑوسی سے کیا مراد ہے اور دور کے پڑوسی سے کیا مراد ہے۔ میں ساتھیوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ قریب کے پڑوسی سے مراد یہی کہ جس کا گھر اپنے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد یہی کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو لیکن تھوڑا سا دور ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک بندہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، یہ بندے کا قریب کا پڑوسی ہے، اور ایک بندہ پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یہ دور کا پڑوسی ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، یہ قریب کا پڑوسی ہے، قریب کا ہمسایہ ہے۔ اسی طرح ایک بندہ پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ جو ہے وہ دور کا ہمسایہ ہے، دور کا پڑوسی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب پاس بیٹھنے والوں سے مراد بیوی بھی ہے، اور پھر ایک لحظہ ایک لمحہ بھی بندہ کسی کے ساتھ بیٹھے، کسی کے ساتھ بندے کو قرب حاصل ہو، چاہے وہ مسافر ہو تو سفر اکٹھا کریں یا مساجد کے اندر اکٹھے بیٹھے، کسی مجلس کے اندر اگر کسی کے ساتھ بندہ ایک لمحہ بھی بیٹھے تو بندے کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب اسی طرح مسافر ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔
اب اسی طرح غلام لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بندے کو حسن سلوک کرنا چاہیے، جو خود کھائیں وہ انہیں کھلائیں، جو خود پہنیں وہ انہیں پہنائیں، اور ان کی طبیعت کے مطابق ان پر بوجھ لادنا چاہیے، اور اسی طرح اگر زیادہ کام ہو تو پھر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، یہ انتہائی مسموم وصف ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، اور ہر جانب ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بول سے نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ کی لپٹ جو ہے وہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور انہیں طینۃ الخبال، انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ آج اگر کوئی بادشاہ ہے، آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس عہدے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، یا کوئی بھی آپ دنیا داری کا عہدہ لگا لو، یا اس کے پاس مال و متاع ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ جگیردار ہے، اس کے پاس بہت مال و متاع ہے، تو وہ اپنے ان عہدوں کے اندر، ان مال و متاع کے اندر وہ بندہ اس کے نشے کے اندر دھت ہو کر وہ غرور کرے، تکبر کرے، اور غریب لوگوں کو کچھ نہ سمجھے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کا نظام ہے، دنیا کے اندر تیرے پاس مال و متاع ہے، آج تو جگیردار ہے، زمیندار ہے، آج تیرے پاس عہدہ موجود ہے، لیکن خدا فرماتا ہے میں تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہوں۔ ہاں اگر عہدہ بھی ہو اور تکبر کی گندی جو وصف ہے، گندی جو بات ہے، یہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے، اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔